ہمارے اس محفل کے مہمان خصوصی عظیم دینی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جس کو ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہم تو کیا بلکہ مخالفین بھی اس کو جاننے پر مجبور ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ ان جناب کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا میں اڑنے والے جتنا بھی طوفان ہیں، اس طوفان کے سامنے باندھنے والا آپ کو اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ شخصیت ہیں جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ بلا شبہ دینی اقدار و روایات کے پاسبان ہیں، آپ دینی طبقات کے ترجمان ہیں، آپ بلا شبہ دلیل و حجت کے بہتاج بادشاہ ہیں۔ میری مراد ان عظیم شخصیت سے جامعہ دارالعلوم کراچی کے فاضل، جامعہ صفا کے محتمم حضرت اقدس حضرت مولانا محمد زبیر حق نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ میں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل صد احترام معزز حضرات علماء کرام، برادران اسلام، میرے ہم سفر طالب علم بھائیوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اس عظیم جامعہ کے دفتر کے اندر میں اپنے بھائی محترم مکرم جناب مولانا خلیل احمد اعظمی صاحب مدظ العمر سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر بہت ساری جگہوں پر اور بہت سارے لوگوں کے سامنے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب کبھی اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں بات کرنی پڑے تو بہت ہی زیادہ پرمشقت اور بہت ہی زیادہ مشکل ترین معاملہ ہوتا ہے۔ اس وقت اسٹیج پر ہمارے انتہائی محبوب ترین استاد و شیخ حضرت اقدس استاذ العلماء مخدوم العلماء والطلبہ جلیل القدر عالم ربانی حضرت اقدس حضرت مولانا افتخار احمد اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ سچ یہ ہے، واقعہ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ہم جیسے نالائق ان کے طالب علموں کا بات کرنا بھی دراصل میں ایک توہین سمجھتا ہوں۔ بس حضرت استاذ جی دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی حیات میں، ان کی عمر میں، اور اللہ رب العزت ان کے زندگی کے ایک ایک سانس میں خوب سے خوب برکتیں عطا فرما دے، طویل ترین عمر، عافیت اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ امت مسلمہ کا مکھن ہے، یہ امت مسلمہ کا حقیقی ایسٹ ہے، یہ وہ سرمایہ اور اثاثہ ہے کہ اس سرمایہ اور اثاثے کا دنیا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ بس ایک دو بہت مختصر باتیں کیے دیتا ہوں۔ حضرت استاذ جی کے لیے ان میں سے کوئی بھی بات نہیں،
ان کے سامنے بات اس طرح سے جیسے شاگرد اپنے استاذ کو سبق سناتا ہے۔ البتہ اپنے ان پیارے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں محض 2-3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس وقت ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، اس دنیا میں اہل باطل کا، اہل کفر کا مشترکہ طور پر ایک عالمگیر مطالبہ ہم سے یہ کیا جاتا ہے کہ تم قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات تسلیم کر لو، ہم بھی تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ قرآن کریم اخلاقیات کی کتاب ہے، قرآن کریم کے اندر معاشرت سکھائی گئی ہے، نماز، روزہ، تراویح، حج، عمرہ، تسبیح، ذکر، تلاوت، محاسبہ، مراقبہ، ان چیزوں کی کتاب تم قرآن کریم کو مان لو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات تم مان لو، ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی شریف ترین ہستی تھے، وہ انتہائی تقوی والے تھے، انتہائی بزرگی اور تقدس والے تھے، ان کی عظمت شان، ان کی رفعت شان اور بلندی شان کو بیان کر لو۔ ہمیں ان دونوں باتوں پر قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر قرآن کریم کو آپ نظام کی کتاب بنا کر پیش کرو گے، سسٹم کی کتاب بنا کر پیش کرو گے، اور اگر آپ یہ کہو گے کہ قرآن کریم دنیا کے اندر معاشیات کا ایک اصولوں والا سسٹم اور نظام دیتا ہے، سیاست اسلامیہ کی بات کرتا ہے، ایک اسلامک اسٹیٹ اور ریاست کے اسلامی قرآنی احکام، نبوی اور مدنی معاشرے اور سوسائٹی اور نظام کی بات کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلافت علی منہاج النبوت کا معاملہ، جہاد کا معاملہ، ریاست اسلامیہ کو چلانے کا معاملہ، پارلیمنٹ کے ایوانوں، اقتدار کے ایوانوں، عدالت کے کٹہروں، منڈیوں، کچہریوں، بازاروں، شاپنگ سینٹروں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نظام عطا کیا ہے، تو یہ بات آج ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وار آف سسٹم، نظاموں کی جنگ، اس وقت دنیا میں یہ نظاموں کی جنگ چل رہی ہے۔ آپ ذکر جتنا کریں، اہل باطل کو کوئی اعتراض نہیں، آپ جتنی نفلیں پڑھیں، جتنا صدقہ کریں، جتنی تلاوت و ذکر کریں، اس پر اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ قرآن کریم کی بنیاد پر بینکنگ کا سسٹم قائم کیا جائے، قرآن کریم کی بنیاد پر عدلیہ کا، عدالت کا، پارلیمنٹ کا، وزارت خارجہ کے قوانین، ضوابط اور اصولوں کا سسٹم استوار کیا جائے، نبوی معاشرے کی، مدنی سوسائٹی کی جھلکیوں کو اگر تم اس سوسائٹی اور معاشرے کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہو، تو بطور سسٹم اور بطور نظام کے نہ سیرت تجربہ قبول ہے، بطور سسٹم اور بطور نظام کے نہ قرآن کریم قبول ہے۔ آج کی دنیا کیوں اہل مدارس کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا بنیادی سبب یہی ہے، مدارس قرآنی نظام کی بات کرتے ہیں، مدارس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ان استاد مکرم سے جو حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، ان حدیث کی کتابوں میں سے کوئی ایک بتائیے جس میں کتاب الاقضیہ، کتاب الاحکام، عدالت سے متعلق احکام پر مشتمل درجنوں حدیثیں موجود نہ ہوں، کتاب البیوع،
خرید و فروخت سے متعلق، سیل اینڈ پرچیز سے متعلق، شرعیہ احکام سے متعلق آیات قرآنیہ قرآن میں اور روایات احادیث کے اندر موجود نہ ہوں، جہاد کی بات نہ ہو، اسلامک نظام کی بات نہ ہو، کوئی ایک حدیث کی کتاب ہے آپ ایسی نہیں دکھا سکتے۔ آج ہمیں کہا یہ جا رہا ہے تبرک کی کتاب بنا لو، اخلاقیات کی کتاب بنا لو، متفرقات اپنے اپنے نصابوں کے اندر شامل کر لو۔ ان آیات قرآنیہ جن کو اسکولوں کے نصاب میں شامل کرو گے، اس میں تجارت سے متعلق بات چیت نہیں ہونی چاہیے، سود کی خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، شرم و حیا جنسی معاملات سے متعلق آیات قرآنیہ نہیں ہونی چاہیے۔ قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ نہیں چاہیے۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یہ نہیں چاہیے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، یہ نہیں چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یہ نہیں چاہیے۔ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، یہ نہیں چاہیے۔ سورہ نمل کے اندر خارجہ کے تعلقات اور قوانین کا بیان، یہ نہیں چاہیے۔ یہ جہاد کی بات کیوں کر لیتے ہو؟ یہ اسلامی عدالتوں کی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ پارلیمنٹ کے ایوان کو قرآن کے نظام کے مطابق ڈھالنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ آج کی دنیا کے اندر قابل قبول نہیں۔ ذکر کرو، تلاوت کرو، نفل نماز نفلی روزے رکھو، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ میرے برادران اسلام، آج کی دنیا کے اندر وار آف سسٹم، نظاموں کی اس جنگ کے اندر تنے تنہا یہ دینی مدارس وہ انسٹیٹیوٹس ہیں، یہ وہ ریسرچ و تعلیم و تحقیق کے اعلیٰ درجے کے ادارے ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات کرتے ہیں، جو قرآن کریم کی حقیقی مؤثر تعلیمات کی بات کرتے ہیں، جو قرآن کریم کا حقیقی فلسفہ اور پیغام انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مدرسے کا نام مدرسہ قرآن کا نام ہے، مدرسہ اور دینی ادارہ، مکتب اور جامعہ اور دارالعلوم احادیث تجربہ کے تحفظ کا نام ہے، احادیث کی حقیقی تعلیمات انسانیت تک پہنچانے کا نام دارالعلوم ہے، مدرسہ ہے، دینی ادارہ ہے۔ اور یاد رکھیے، ان دشمنوں کا کام اس وقت بڑا آسان ہوا، اور آج عالم اسلام میں امت مسلمہ کے اندر ان دشمنوں اور اہل باطل کا کام بڑا سہولت والا، بڑا آسانی والا بن چکا، جب سے اس پوری کی پوری امت نے بحیثیت مجموعی قرآن کریم کے ساتھ رسمیات کا تعلق رکھا ہے، ٹوٹکے کا تعلق رکھا ہے، وقتی عارضی تبرک کا تعلق رکھا ہے۔ میں نے اور آپ نے آج قرآن کو کتاب تلاوت تو بنایا ہے، مگر ہم اس قرآن کریم کو دستور حیات کے طور پر پیش کرنے کے لیے تیار نہیں، ضابطۂ زندگی کے طور پر لینے کے لیے تیار نہیں۔ آج میرا اور آپ کا قرآن کریم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مولانا صاحب، مفتی صاحب، امام صاحب، یہ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے، کوئی آیت بتا دیں تاکہ اس کو نیند آ جایا کرے۔ اس خاتون پر، اس گھر کے فرد پر چڑیل آ گئی ہے، جنات آ گئے ہیں، کوئی تعویذ بتا دیں، کوئی آیت قرآنی بتا دیں تاکہ یہ آرام سے جنات کے اثرات سے محفوظ ہو جائے۔ فیکٹری مل کا مالک آئے گا، آج کل کاروبار میں مندہ چل رہا ہے، پیسے ویسے نہیں آ رہے، کچھ آپ آیت بتائیں تاکہ پیسے ویسے مال وال زیادہ آ جائے۔ کوئی مرے گا تو گلی کے اندر، علاقے کے اندر ٹینٹ لگا کر، سفید رنگ کی چاندنیاں بچھا کر ایصال ثواب کے لیے ہم قرآن کریم کے سپاروں کو بانٹیں گے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے قرآن کریم کو ان مقاصد کے لیے نازل کیا تھا؟ یہ ہے قرآن کریم کے ساتھ حقیقی تعلق۔
میں ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دے رہا، شرائط کے ساتھ ہو، فقہی شرائط کے ساتھ ہو، بالکل درست ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تسخیر کائنات کی کتاب تھی، جہاں بانی کی کتاب تھی، ایک انتہائی لارج اسکرین، ایک انتہائی وسعت والا ویژن، اور وہ ویژن جس کی بنیاد پر فاروقی افواج نے اسی قرآن کو لے کر ایران کے جزیروں کو، افغانستان کے پہاڑوں کو، افریقہ کی ساحلی پٹیوں کو، عراق تک کے علاقوں کو، الجزائر تک کے علاقوں کو، ڈیمسکس، سوریا، شام تک کے علاقوں کو، یہاں تک کہ چائنا اور ملائیشیا تک کے علاقوں کو، آج کی دنیا کو اگر دیکھا جائے، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک، کون سا خطہ ارضی ایسا ہے جہاں اس قرآن کریم کو صحابہ و تابعین لے کر کے نہیں پہنچے؟ یہ جزائر فتح ہوئے، یہ وادیاں فتح ہوئیں، یہ پہاڑ زیر نگین اسلام آئے، یہ فاروقی افواج جھنڈا لہراتے پوری دنیا کے آخری کونوں تک چلے گئے۔ اقبال کے الفاظ کے اندر کیا کہا علامہ اقبال نے، کیا الفاظ علامہ اقبال نے ادا کیے، کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہاں کہاں تک یہ صحابہ کرام نہیں پہنچے؟ تو یہ کیا لے کر کے گئے تھے؟ ایک رسمی تعلق نہیں، ایک حقیقی دستور حیات، یَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اب دنیا کے قبائل کا سسٹم و نظام نہیں چلے گا، محمد الرسول اللہ کا نظام چلے گا، قرآن کا حقیقی سسٹم چلے گا، ریاستوں کا دستور یہ قرآن ہے، عدالتوں کے قرآن کریم کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ اس طرح سے قرآن کریم کو حقیقی کتاب بنا کر کے پیش کیا گیا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اوپر واجب اور فرض ہونے والے قرآن کریم کے حقوق کو سمجھیں اور پھر ان حقوق کے اوپر عمل کریں۔ بہت مختصر لفظوں میں اجازت دیتے ہوئے 5 حقوق ذکر کیے دیتا ہوں۔ پہلا حق قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، سورہ نساء آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ پہلا حق اس کتاب پر ایمان لے کر کے آؤ۔ دوسرا حق سورہ بقرہ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو قرآن کریم عطا کیا گیا وہ قرآن کریم پر عمل کرتے، اس کی تلاوت کرتے، حق ادا کرتے ہیں۔ تیسرا حق ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، سورہ انعام آیت نمبر 155۔ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اس لیے کہ تم اس کی اتباع کرو، اس لیے کہ تم اس کی پیروی کرو، اس لیے ہم نے نازل کیا تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو، سمجھو، تدبر کرو، دماغ کی رگوں کو ہلاؤ۔ اعلیٰ درجے کی موجودہ زمانے کی متروکہ عبادت یہ ہے، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرو۔ 3 حق اور چوتھا حق قرآن کریم کا جو خود قرآن بیان کرتا ہے، سورہ محمد آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ کیوں نہیں اس کا معنی سمجھتے؟ کیوں نہیں اس کا ترجمہ سمجھتے؟ کیوں نہیں اس کا مفہوم سمجھتے؟ 4 حق اور 5واں حق اس کا یہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ان 4 حقوق پر عمل کرنے کے بعد اب اس قرآن کریم کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیلو اور اس کی حقیقی معنی میں تبلیغ اور نشر و اشاعت کرو۔ آج میرا اور آپ کا ایک رسمی تعلق بن چکا ہے۔ آج کی اس مجلس کے اندر عزم کیجئے قرآن کریم کے ان حقیقی 5 حقوق پر انشاءاللہ ہم آج کے بعد عمل کریں گے۔ اور یاد رکھیے، تجدید تعلق قرآنی، ایک نیا تعلق قرآن سے قائم کیجئے۔ سورہ زمر آیت نمبر 24 میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟
अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबा मुतशाबिहा मसानी तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। अल्लाह ने सबसे ज़्यादा हसीन तरीन कलाम नाजिल किया है, और जिसके दिल में ज़र्रा बराबर खौफ खुदा होता है, जब वो कुरान करीम की आयात को पढ़ता या सुनता है तो उसके बदन पे कपकपी तारी हो जाती है, उसके जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं और उसके बदन पे लर्जा तारी हो जाता है, उसकी टांगें कांपने लगती हैं। खुदा की कसम, ऐसा लजीज तरीन कलाम है, ऐसा पुरलुत्फ कलाम है, ऐसा हसीन तरीन कलाम है, रूए जमीन पर इस जैसे हसीन तरीन, फसीह व बलीग और ऐसे लजीज तरीन कलाम की कोई मिसाल नहीं मिलती है। जरूरत इस बात की है कि हम इसका तर्जमा तो समझें। 70 साल हो गए कुरान करीम पढ़ते हुए, नमाजें पढ़ते हैं, 4 सूरतें याद हैं, 2, 5, 6 सूरतें याद हैं, लेकिन उनका भी तर्जमा मालूम नहीं कि अल्लाह ने इन आयतों के अंदर क्या कह रखा है। 80 साल हो गए, लेकिन हमने आज इसी मजलिस में जरा सर्वे कर लीजिए, कितने हैं जिन्होंने आज के दिन में एक चैप्टर या एक सफा कुरान करीम का पढ़ा हो, तिलावत की हो और फिर उसका तर्जमा और माना समझने की कोशिश की हो। कब्रिस्तानों को आबाद करने वाला कलाम है। आप रातों को उठकर अपनी अहलिया को उठा करके कहेंगे, आओ देखो अल्लाह ने इस आयत में क्या जरूरी बात फरमाई है। आप बच्चों को जमा करके कहेंगे, देखो सूरह बकरा की आयत नंबर 85 में अल्लाह ने क्या कह रखा है। ये रिसर्च का ताल्लुक है, ये तहकीक का ताल्लुक है, ये कुरानी शरह सदर का ताल्लुक है। इसलिए बस ये आखिरी और पहली गुजारिश, कुरान करीम के साथ हकीकी ताल्लुक कायम कीजिए, और वो समझ का ताल्लुक है, फहम का ताल्लुक है, वो हकीकी ताल्लुक है, वो इसके पैगाम और फलसफे को समझने का ताल्लुक है। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। दिल की गहराइयों से इस जामिया दारुल उलूम मुहम्मदिया, इसके बानी, रईस और मोहतमिम, इसके तमाम असातिज़े कराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो तालिब इल्म माशाअल्लाह नाज़रा और हिफ्ज़ कुरान करीम से फारिग हो रहे हैं, इनको, इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल से दुआ गो हूँ, अल्लाह इस इदारे को दीनी मरकज़ियत का हामिल इदारा बनाए। खुदा करे अल्लाह इस इदारे से दीन के हकीकी मुजाहिद मुखलिस दाइयान इस्लाम पैदा करे। इनमें से एक एक बच्चा हकीकी मुबल्लिग कुरान बने, तर्जुमान कुरान बने, दाई कुरान बने। याद रखिए, अल्लाह के यहाँ कोई जगह का बड़ा होना, कोई बहुत ज्यादा बिल्डिंगों और इमारतों का होना, ये कोई माना नहीं रखता। अल्लाह ने जब दीनी मरकजियत किसी को अता करनी होती है तो इमरोहा, मुरादाबाद में मदरसा अमीनिया, शायद यहाँ बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन बड़े बड़े अजिल्ला मुहद्दिसीन वहाँ से पैदा हो गए। मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से कैसे कैसे लोग पैदा हो गए। और दारुल उलूम देवबंद के बारे में शोरश काश्मीरी मरहूम ने क्या कहा था, ना यहाँ फूल, ना यहाँ घास उगती है, ना यहाँ फूल खिलते हैं, मगर ये वो सरजमीन है जिससे आसमान भी झुक के मिलते हैं। क्यों झुक के मिलते हैं? अजिल्ला फुक़हा व मुहद्दिसीन की वो सरजमीन रही है। मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला अबी हनीफा फी हाज़ल असर फलयंज़ुर इला हाज़ा शेख। जिसको चाहिए कि वो इस दौर में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को, इस दौर में इमाम अबू हनीफा को देखना चाहता है, उसे चाहिए कि शेख अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को देख ले। अल्लामा इकबाल मरहूम ने जिनके बारे में कहा, हिंदुस्तान की 500 साल तारीख ऐसा इंसान पैदा करने से कासिर है। ये सारे लोग कहाँ से पैदा हुए? ये बानी ये तबलीगी जमात मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से पैदा हुए? इसलिए दिल से दुआ है, अल्लाह इस इदारे को ऐसी ही दीनी मरकजियत अता फरमाए, क़यामत तक इसका नूर आम और ताम रहे, यहाँ से इल्म की वो रोशनी फूटे जो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।